السلام علیکم۔ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو معروضی سوالات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اس سلسلے کی آج کی کڑی ہے حروف کا استعمال۔ حروف کیا ہوتے ہیں اور ان کا استعمال جملوں میں کیسے ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جو بنیادی اور اہم معروضی سوالات ہیں، MCQs ہیں، اس لیکچر میں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ چلیے ہم بلا تمہید اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، وہ حروف جو کسی اسم، چیز یا صفت کا فعل کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ ان حروف کو حروف ربط کہتے ہیں۔ ربط کہتے ہیں جوڑنے کو، دونوں کے درمیان میں ربط، تعلق پیدا کرنے کو حروف ربط کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، میں سے پر کو تک آگے پیچھے کون سے حروف ہیں؟ یہ سارے حروف ربط ہیں جو اسم کو فعل کے ساتھ، چیز یا صفت کو فعل کے ساتھ جوڑنے کا کام دیتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ وہ حروف جن میں کوئی بات پوچھنی ہو یا سوال کرنا مقصود ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں حروف استفہام کہتے ہیں۔ جن حروف سے ہم سوال یا کوئی بات پوچھتے ہیں انہیں حروف ربط کہتے ہیں۔ کون، کیوں، کیا، کیسے، کس واسطے، ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے حروف کو حروف استفہام کہتے ہیں کیونکہ ان میں سوال پوچھا جاتا ہے، جیسے تم کون ہو، کیوں یہاں آئے ہو، تو یہ سوالات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انہیں حروف استفہام کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جائیں انہیں حروف شرط کہتے ہیں۔ وہ حروف جو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ حروف جو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف ندا کہتے ہیں۔ ندا کا مطلب ہے پکارنا یا مخاطب کرنا۔ سوال نمبر 8 ہے، ارے، او جی، ارے کس قسم کے حروف ہے؟ یہ حروف ندا ہے کیونکہ ایسے حروف سے ہم کسی کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، وہ حروف جو افسوس کے موقع پر بولے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ حروف جو افسوس کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں انہیں حروف تعسف کہتے ہیں۔ تعسف کا مطلب ہے افسوس کرنا۔ سوال نمبر 10 ہے، افسوس، صد افسوس، ہائے، آہ کون سے حروف ہے؟ یہ حروف تعسف ہے جس میں افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، درد، دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، وہ حروف جو خوشی، انصبات کے موقع پر بولے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انصبات بھی خوشی کو کہتے ہیں، انہیں حروف انصبات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آفرین، مرحبا، واہ واہ کے حروف کب بولے جاتے ہیں؟ ایسے حروف خوشی کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے، وہ حروف جو کسی کو خبردار کرنے کے موقع پر بولے جائیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں حروف تنبیہ کہتے ہیں۔ تنبیہ کرنے کے موقع پر جو حروف بولے جاتے ہیں، خبردار کرنے کے موقع پر جو بولے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے، خبردار، سنو، دیکھو کے حروف کون سے؟ ایسے حروف تنبیہ ہیں، کسی کو خبردار کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے، ضرور، ہرگز، بالکل، بے شک کسی قسم کے حروف ہیں، ایسے حروف کو حروف تاکید کہتے ہیں۔ ضرور، ہرگز، بالکل، ایسے حروف تاکید کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے، وہ حروف جو مشابہت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ حروف جو مشابہت پیدا کرنے کے لیے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے، مانند، جیسا، کی طرح، مثل، صورت کس قسم کے حروف ہیں؟ یہ حروف تشبیہ ہیں اور تشبیہ کے ارکان میں سے حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 18 ہے، مرحبا، آفرین، شاباش قسم کے حروف ہیں؟ یہ حروف تحسین ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، حیرت اور تعجب کے اظہار کے لیے استعمال ہونے والے حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حیرت یا تعجب کے موقع پر جو حروف استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف استجابیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 20 ہے، وہ حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جیسے لہٰذا، کیونکہ، اس واسطے، وغیرہ وغیرہ، تو حروف علت ہے۔ علت کا مطلب ہوتا ہے وجہ یا سبب کو
ظاہر کرنا۔ سوال نمبر 21 ہے، وہ حروف جو نفرت یا حقارت کے وقت بولے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایسے حروف کو حروف نفرین کہتے ہیں جو نفرت یا حقارت کے وقت بولے جاتے ہیں، جیسے تف ہے، افسوس، استغفر اللہ، لعنت، صدہ لعنت، تو ایسے حروف حروف نفرین کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 22 ہے، وہ عربی حروف جن کے شروع میں لام آئے لیکن پڑھنے میں نہ آئے ان حروف کو کہتے ہیں، جیسے الرحمن، الرحیم۔ یہ دیکھیے الف لام، اس میں لام تو لکھا آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، ایسے حروف کو حروف شمسی کہتے ہیں، جیسے الشمس، لام سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، کن حروف کے درمیان میں لام کی آواز استعمال ہوتی ہیں؟ یہ حروف قمری ہوتے ہیں جن کے درمیان میں لام کی آواز استعمال ہوتی ہے، جیسے الکتاب، القرآن وغیرہ وغیرہ۔ سوال نمبر 24 ہے، صبح و شام، دن و رات کس کی مثالیں ہیں؟ یہ حروف عطف کی مثالیں ہیں۔ اس میں صبح و شام میں واو اور دن اور رات میں اور کا جو لفظ ہے حرف ہے، یہ حروف حرف عطف ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، وہ حروف جو بات کو وضع کرنے کے لیے استعمال ہوں انہیں کہتے ہیں، جیسے استاد نے کہا کہ سبجات کو، اس میں کے کا جو لفظ ہے یہ حرف بیان ہے۔ سوال نمبر 26 ہیں جی، وہ حروف جو بات کا قرار کرنے کے لیے استعمال انہیں کہتے ہیں، جیسے ٹھیک، درست، تم نے ٹھیک کہا، ٹھیک ہے، جی ہاں وغیرہ، بجا وغیرہ، تو ایسے حروف کو حروف ایجاب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 27 ہے، الف لام میم نون قاف یا سین کاف عین میم صاد وغیرہ کس قسم کے حروف انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں؟ حروف معنی رکھتا ہے، حروف کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ شامل نہ ہو۔ سوال نمبر 29 ہے، وہ کلمات جو دو چیزوں یا دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جائیں کہلاتے ہیں، جیسے خواہ، چاہے، نہ، یاد، یا وغیرہ۔ ایسے حروف کے حروف تردید کہتے ہیں جس میں ایک بات کو رد کیا جاتا ہے اور ایک بات کو قبول کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، وہ حروف جو کسی ایک چیز کو کی دوسری چیز سے علیحدگی کو ظاہر کرتے ہیں حروف کہلاتے ہیں، جیسے پر، سوا، علا، بجس وغیرہ۔ ایسے حروف کو حروف استثناء کہتے ہیں جس میں ایک چیز کو دوسری چیز سے علیحدہ کیا جاتا ہے، تو ایسے حروف کو حروف استثناء کہتے ہیں۔ سوال نمبر 31 ہیں، وہ حروف جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کریں کہلاتے ہیں، جیسے باغ کے پھول، احمد کا گھر، بلال کی کتاب وغیرہ۔ ایسے حروف کو حروف اضافت کہتے ہیں، اس میں کے، کا، کی حروف اضافت ہے جو دو اسموں کے تعلق کو آپس میں ظاہر کرتا ہے۔ سوال نمبر 32 ہے، ایک بات کو ترقی دے کر اعلیٰ کو ادنا اور ادنا کو اعلیٰ بنا دینے کے موقع پر دو جملوں کے درمیان میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں، جیسے وہ انسان نہیں بلکہ گدھا ہے، وہ عالم نہیں بلکہ زاہد ہے۔ مطلب کہ ایک چیز کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، دوسری چیز کو بالکل کم کر دینا، یا ایک چیز کو بہت ادنا چیز ہو اس کو بہت اعلیٰ بنا کر پیش کرنا، اور انہیں حروف اضراب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 33 ہے، وہ حروف جو خوشی کے موقع پر مبارکباد اور دعا کے طور پر بولے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں، جیسے مبارک، سلامت، مبارکباد وغیرہ، انہیں ایسے حروف کو حروف تہنیت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 34 ہیں، وہ حروف جو یقین دلانے کے لیے گفتگو میں لائے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں، جیسے خدا، باخدا، حقہ کے، قسم، واللہ، ایمان سے۔ ایسے حروف کو حروف قسم کہتے ہیں جو قسم کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو حروف اور اس کی اقسام، حروف اور مختلف حروف کے حوالے سے جو معروضی سوالات ہیں ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس تمام لیکچرز کے نوٹس بھی PDF فارم میں موجود ہیں، جس کو چاہیے وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل سے معین خان قریشی کو اجازت دیجیے۔ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے۔ اس کے ساتھ بیل آئیکن کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل سے معین خان قریشی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔